اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب رمضان المبارک کے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ تقویٰ کیا ہے، اور الحمدللہ ہم سب نے مل کے یہ جانا کہ قرآن و حدیث کے مطابق تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تقویٰ ہم رمضان المبارک میں حاصل کرتے ہیں، ہم پورا سال اس کو محفوظ کیسے رکھیں، ہم پورا سال اس کو کس طریقے سے فالو کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چند چیزوں سے بچنا ہے، چند چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی ہے، اور چند چیزوں کو ہم نے انجام دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس تقوی کو ہمیشہ اپنے لیے قائم رکھ سکیں گے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حسد ہے، چغلی ہے، غیبت، یہ سب جو ہے یہ سب برے کام ہیں، اور ان سب کے لیے، حسد کے لیے، چغلی کے لیے اور غیبت کرنے کے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے، ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ غیبت کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں جانا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت ہے کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پہ ہے جو حرام مال کھاتا ہو، نمبر 2 پہ جو غیبت بہت زیادہ کرتا ہو، اور نمبر 3 پہ جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو، مسلمانوں سے جو حسد رکھتا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ حرام مال۔ حرام مال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ حرام ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں کچھ چیزیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے حلال چیز کو بھی اپنے لیے حرام بنا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے دیکھیں کہ کوئی کسی دفتر کے باہر گیٹ کیپر کا کام کرتا ہے، اور کوئی اس کو پیسے دے کر کہے کہ بھائی چائے پانی پی لینا، لیکن اصل میں اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اسے اندر جانے دے، اور جو گیٹ کیپر ہے اس کو بھی اس کا علم ہو کہ مجھے یہ اسی ارادے سے پیسے دے رہا ہے، تو وہ ان پیسوں سے بے شک حلال چیز کھائے گا، لیکن وہ چیز اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہ غذا چاہے بہترین ہو لیکن وہ اس کے جسم میں حرام غذا والے نقصانات دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یوں جو کبھی حرام چیز نہیں بھی ہوتی لیکن ہم حلال اس کو سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حرام ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے تو اگر وہ اس کو صدقہ کرے تو وہ کبھی قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا وہ سامان ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس قدر ہمیں تمیز کرنی چاہیے کہ حلال کیا ہے ہمارے لیے اور حرام کیا ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، کہ جب کوئی آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، وہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، لیکن بس وہ یہ کہے گا کہ بس کہیں سے پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے نا، کہ آج ہم بھی کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ملے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو ہم سب کو ہر وقت یہ دیکھنا ہے، یہ جاننا ہے، اور ہمیشہ رزق حلال ہی پر اکتفا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تھی غیبت۔ غیبت کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے جانا، اور یہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 شب و روز کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ شخص اسے معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اور ایسا ہونا تو محال ہے نا، کیونکہ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں ہم تھوڑی اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ اب ہمیں معاف کر دیں،
اور جب کوئی غیبت کرتا ہے تو پھر 40 شب اور روز کی جو نمازیں ہیں اس کی قبول نہیں ہوتی. اتنا سخت یعنی یہ ایک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ان سب بیماریوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ، اور ان سے بچنے کی ہر ممکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور کوشش کرے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی محال نہیں ہے اگر وہ کوشش کرے تو. اس کے بعد ہے کہ چغل خور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. جو چغلیاں لگاتا ہوگا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، ایسے ہی فضول میں، بس اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کسی نے مجھ سے کی ہے تو میں اس کو آگے پھیلاؤں. اور خصوصاً یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، ہم عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم خود پر کنٹرول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے. اس کی بات آتی ہے کہ گانے اور موسیقی، یہ جو آج ایک یعنی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے یہ چیز، ہم اس کو کوئی یعنی گناہ نہیں سمجھتے کہ گانے سننا، موسیقی سننا بس، اور بس ٹھیک ہے سنتے جاؤ. لیکن آپ اس کے نقصانات دیکھیے ذرا. اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا یعنی ارشادات ہیں اس بارے میں کہ جو گانے سننے کے شوقین لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. گانا سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ منافقت سے بھر جاتا ہے، اور منافقت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. تو پھر کیا ہم منافق بننا پسند کریں گے؟ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا ہے. یعنی یہ ایسی سزا نہیں ہے کہ بس چھوٹے موٹے بس ہم گانے سن لیں جی کوئی بات نہیں ہے، بٹ ذرا ہمارا دل بہل جائے گا، ذرا یہ جو ہے ٹائم گزر جائے گا. ٹائم کو اچھے طریقے سے جو ہے اسپینڈ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو کر تو اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتے رہیں کہ ٹائم نہیں گزر رہا تو چلو گانے سن لیں، موسیقی سن لیں. تو جس کی سزا صرف جہنم کی آگ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا، قیامت میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جہان والوں کے لیے رحمت بنوں اور آلات موسیقی کو نابود کروں. یعنی جو چیزیں موسیقی کے لیے بجائی جاتی ہیں، اور آج تو استغفر اللہ یہ ہو گیا ہمارا حال کہ چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ حمد ہو، ہم ہر چیز میں اس موسیقی کو، ان آلات کو ڈال دیتے ہیں جن آلات کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کو نابود کروں، میں ان کو ختم کروں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بدترین آوازوں میں سے ایک آواز گانا ہے، بدترین آوازوں میں سے. اور استغفر اللہ یہ کہا گیا کہ موسیقی جی روح کی غذا ہے. پتہ نہیں کس کم بخت نے یہ کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا، موسیقی دل میں نفاق، منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. اور یہ بد روح کی غذا ہے، بد روح کی، ہماری روح کی غذا نہیں ہے، یہ بد روح کی غذا ہے. ہماری روح کی غذا ہے کیا ہے؟ ہماری روح کی غذا تو روحانیت ہے، کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین عطیہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے.
اور اس کی غذا جو ہے وہ روحانیت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو وہی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ موسیقی جو ہے جی وہ روح کی غذا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم حتماً اس بات جی میں جو باتیں بتا رہی ہوں نا، تو ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جن کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، جن کی سزائیں اس قدر مشکل ہیں۔ اور آگے کہ فحش مناظر اور نام محرم پر حرام نگاہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فحش مناظر جو ہیں وہ چاہے موبائل ہو، چاہے ٹی وی ہو، ہر طرح سے وہ کھلے عام جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی آپ کے بچے اس چیز سے بچ ہی نہیں سکتے، وہ کچھ بھی وہ کریں گے تو ان کو وہ فحش مناظر جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے۔ اور نام محرم پر نگاہ، جو ڈرامے فلمیں ہم دیکھتے ہیں ان میں وہ کون ہوتے ہیں؟ نام محرم ہی ہوتے ہیں نا، سب مرد ہمارے لیے۔ تو ہم بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ ذرا اچھا گزر جائے، ہمارا دل جو ہے وہ بور ہو رہا ہے، تو ہم ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کریں۔ ٹی وی دیکھنا بہت بڑا یہ عذاب ہے۔ اگر ہم ٹی وی پر ظاہر ڈرامے، نامحرم اور فاحش چیزیں دیکھیں گے تو یہ عذاب ہوگا نا ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم اسی ٹی وی پر کوئی اچھی بات سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، اس کا اچھی چیز سنیں گے، تو اس کے تو پھر نہیں ہے نا گناہ۔ لیکن جب ہم گندی فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، گانے سنیں گے، تو پھر ظاہرہ وہ ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ اور یہ کہا گیا، یعنی ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات جو ہے وہ کہی گئی کہ جب جو انسان ہے نا، وہ جب کوئی فحش کہانیاں سنتا ہے یا کوئی موسیقی وغیرہ سنتا ہے، تو وہ موسیقی اور گانے دماغ کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں جو ہیروئن یا شراب جیسی چیزیں کام کرتی ہیں، یعنی وہ ہمارے ذہن کو خراب کرنے لگتی ہیں، یعنی ہمارے اندر سے وہ روحانیت کو ختم کرنے لگتی ہیں۔ ہیروئن یا منشیات یا شراب جیسی چیزیں ہمارے ذہن کو سن کر دیتی ہیں نا، کوئی ہمیں سوچنے سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ موسیقی اور گانے بھی دماغ کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں جو وہ چیزیں کرتی ہیں۔ اور فحش قسم کے مناظر اور نامحرم جس طرح سے آج کل ڈراموں میں دیکھا جا رہا ہے نا، وہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کے مناظر، یعنی فحش قسم کے مناظر جب دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہماری نسلوں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے، تو وہ دماغ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی چیزیں، فحش چیزیں، گندی چیزیں، بیہودہ چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں تو وہ دیکھنے کے ساتھ جو ہماری آنکھوں سے سیدھا وہ دماغ تک کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہمارے دماغ کی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کم، یعنی آہستہ آہستہ ہماری وہ جو دماغ کی صلاحیت ہوتی ہے نا، سوچنے کی، سمجھنے کی، کچھ یاد رکھنے کی، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج کل ہمارے بچے، ان کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ کوئی بچہ ہے جو ایک اچھا جو ہے وہ کوئی بنے گا، یعنی 100 میں سے آپ 5 بچے کہہ لیں کہ وہ تھوڑے آگے جائیں گے، باقی سارے بس وہ کہیں گے ہمارا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بس یہ وہ ان لاکھ باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بری باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور ہمارے جو دماغ ہے اس میں عجیب سی بے چینی پائی جاتی ہے۔ جب ہم یہ اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا جو دل ہے اور ہمارا دماغ ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے نوجوان لڑکیاں، لڑکے انہیں خوابوں اور خیالوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں۔
حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی وہی خیالات ان کے دماغ کو جکڑے رکھتے ہیں اور وہ نماز کی حقیقت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہم اس رمضان وعدہ کریں کہ یا رب ہم ایسے ڈراموں، گانوں، ٹک ٹاک سے بچیں گے جو ہمیں آپ سے دور کر دیں گی۔ گو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ اسلامی ویڈیوز دیکھیں، تاریخی ڈرامے دیکھیں جو اسلامی ہوں، اور بہترین بکس جو ہیں وہ پڑھیں۔ مطالعہ کرنا اور بہترین کتابیں پڑھنا روح کی غذا ہے۔ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اور یہ سب کچھ کر کے تو ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ بہت مشکل ہے وہ وقت جو کہ آنے والا ہے، جو بالکل بھی ٹل نہیں سکتا، بالکل بھی ٹل نہیں سکتا۔ اور یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، اور شیطان نے ہمیں اس قدر غفلت میں ڈال دیا ہے کہ ہم بس سمجھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے نا، بس یہ ہمارا کسی طرح سے کٹ جائے، چاہے وہ ڈرامے دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، اور لیکن ہمارا یہ وقت جو ہے وہ بس گزر جائے، ہمیں اللہ کی جانب اور اس کی طرف بڑھنے کا ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کرنے کی طرف ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے 2 درسوں میں جانا کہ ہم کچھ چیزوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی بیماریاں جو ہم اپنے اندر سے ختم کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ہم قرب کو پا سکیں گے، اللہ کے ہم قریب ہو سکیں گے۔ اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے عمل ہیں ایسے، تو انشاءاللہ ہم یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ان 2 درسوں میں ہم نے یہ جانا کہ چند چیزیں نہایت ہی بری ہیں جو کہ ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ہمارے ضروری ہے کہ ہم تقوی کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں۔ اور اس سے آگے اب ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ جو وقت آنا ہے موت کے بعد، جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو وہ ہمارا عمل ہے۔ اگر ہمارا بہترین عمل ہوگا تو ہمارے ساتھ وہاں بہترین جو ہے وہ انجام ہوگا، اور اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہاں کا انجام تو ضروری ہے، ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہ ہمارے عمل کے مطابق ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے عمل ہم کریں کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوشش بس کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کوشش مانگتا ہے، تو ہم سب کوشش کرتے رہیں اس کے راستے میں نکلنے کی، چلنے کی۔ اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، جو چیزیں بری ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، جو اچھی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بس یہی ہماری زندگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔